بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا۔ تو میں اس کے قریب گیا، اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخت سست کہیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا۔ تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس نے ٹھیک کر لی۔ کہنے لگا میں نے کہا تو ہم میلاد منانے والے جا رہے ہیں۔ جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے، میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا، ایک باری پھیر دی آنکھ چھڑتا۔ اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ۔ کہنے لگا میلاد شریف منان والے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار دیکھنا، لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا۔ لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا۔ تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں، میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے احساس ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی شخص قرض لینے آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ میری نوکری پکی کرا دے، نہ مجھے آگے کوئی دنیاوی کام بتاتا ہے۔ کوئی جب بھی آگے کہتا ہے کہتا تھوڑا ٹائم نہیں دیتے، نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں ہو۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ناز کریں، اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے، حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے۔ جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی، ان کا ولولہ، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا باک پن۔ وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں، جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا، تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے رعب کا شکار ہوتے جاتے۔ ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ۔ بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا، کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ یہ پیسے تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جائیں یا آپ سمجھیں کہ میرا کسی چھوٹی برادری سے تعلق ہے، حالانکہ برادریاں چھوٹی نہیں ہوتی۔ بڑا مجرم وہ نہیں ہوتا جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا مجرم وہ ہوتا ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ بڑا مجرم ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو، قبیلے کو کمزور جانا۔ آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں، اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود۔ مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے،
اس بندے کی زندگی میں؟ ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں. اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے. تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے. اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے. اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے. جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے، تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت ہے. ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے. یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے. یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے. لیکن حضور علیہ السلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا.